السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ اللہ ہم سب کے دل اور گھروں کو اپنے نور سے منور رکھیں۔ جو بھی ہمارے نصیب میں ہو وہ ہمارے حق میں ہو۔ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلے جب بھی حضرت محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے جو آپ ان پہ بھیج سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو سورہ الکہف کے بارے میں دو بہت ہی مفید باتیں بتاتی ہوں۔ پہلی یہ کہ جو بھی جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے اس کے لیے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور ہی نور ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ دجال ہے کون اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ دجال بہت سے معجزات کر کے دکھائے گا، اس لیے خود کو خدا کہے گا۔ دجال کے فتنے کے بارے میں پچھلی قوموں کو بھی بتایا گیا تھا، کیونکہ اس نے ہر ایک انسان کو پرکھنا ہے۔ دجال لوگوں کو دنیا کی رونقیں دکھا کر اس سے مرعوب کر لے گا۔ دجال سے بچنا نہایت ہی مشکل ترین امتحان ہوگا جس سے سب انسانوں کو گزرنا پڑے گا۔ صرف وہ لوگ جن کے پاس علم ہوگا، صرف وہی قرآن کی روشنی میں سچ اور جھوٹ کو پہچان پائیں گے۔ اب دجال 4 طریقے استعمال کر کے انسانوں کو بہکائے گا۔ وہ 4 طریقے ہیں: ایمان کا امتحان، دولت سے، علم و دانش کے ذریعے اور سلطنت اور اقتدار کے ذریعے۔ ہماری پہلی کہانی ایمان کے امتحان کے بارے میں ہے۔ سورہ الکہف کا نزول کفار مکہ کے 3 سوالات کی وجہ سے ہوا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیے تھے۔ انہوں نے یہودی پادریوں سے مدد مانگی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات بتائیں جن کو معلوم کر کے وہ یہ جان سکیں کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ تو قریش مکہ کے 3 سوالات تھے۔ پہلا، اصحاب الکہف کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی۔ اب سورہ کہف سے پچھلی سورہ الاسراء کے آخر میں اور سورہ الکہف کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ایک بہت ہی آسان کتاب ہے، سادہ ہے، اخلاقی طور پہ بھی بہترین ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اس میں ہر بات بہت ہی تفصیل سے اور واضح طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اب جیسے ہی قریش مکہ نے سوال پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان کا جواب کل دوں گا، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور کوئی 15 دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہ آئے۔ اس بات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ کفار مکہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آخر کار کوئی 15 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، جس میں سورہ الکہف کے ذریعے قریش مکہ کے سوالوں کا تفصیلی جواب تھا۔ تو ہمیشہ انشاءاللہ کہیں، جس کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے۔ سب سے پہلی کہانی اصحاب الکہف کے بارے میں ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں، یعنی غار کے ساتھی۔ یہودی اور عیسائی ان کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ کہانی ان کے زمانے میں بھی بہت مشہور تھی، پر ظاہر ہے عرب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ کہانی ایک طرح سے ایمان کے امتحان کے بارے میں ہے۔ چند نوجوان اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں جن کی کم عمری کو اللہ تعالیٰ نے بے حد سراہا ہے۔ یہ نوجوان مصر سے تعلق رکھتے تھے
جہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا اور لوگوں سے بتوں کی پوجا کرواتا تھا، اور جو بھی اس کا انکار کرتا تھا اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اصحاب الکہف کی کہانی کے ساتھ کچھ جھوٹی باتیں بھی جوڑ رکھی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی سچی کہانی بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ساری پرانی غلط باتوں کی نفی کی ہے اور سورہ الکہف میں درست کہانی بیان کی، جو اس سورہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے، تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سبق حاصل کریں۔ اس کہانی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں صرف ایک بار کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو حکمران تھا ڈیتھیس، یہ اپنے بتوں کا میلہ منعقد کیا کرتا تھا۔ اب اس میلے میں یہ نوجوان بھی آئے ہوئے تھے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کم عمر لڑکے کیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی کی، اور جب انہوں نے ان بتوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنے سارے بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ ان کا دل و دماغ اس بات پر اتنا متفق ہوا کہ انہوں نے باقی سارے بتوں کو مسترد کر دیا۔ اب بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرنا تو گناہ تھی۔ اس بات کا جب بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے ان سب کو محل میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور ان نوجوانوں سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ نوجوان آپس میں دوست تھے، ان کے سامنے ساری دنیا تھی، ہر طرح کا عیش و آرام، شراب، سب کچھ چھوڑ کے یہ بادشاہ کے سامنے بہادری سے کھڑے ہو گئے اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یاد رکھیں، یہ لڑکے نہ تو کوئی نبی تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی شریعت کی کتاب موجود تھی۔ یہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جس ایک اللہ کو یہ مانتے ہیں وہ ان سے چاہتا کیا ہے۔ خیر، بادشاہ نے ان نوجوان لڑکوں کو کچھ وقت کی مہلت دی تاکہ یہ سوچ بچار کریں اور واپس بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ اب جب بات یہاں تک آ پہنچی کہ ان کی جان اور عقیدہ دونوں کے خطرہ لاحق ہو گیا تو پھر ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ بچا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ قریش مکہ سے بچ کر غار ثور میں پناہ لی تھی۔ اب بھاگ تو یہ نوجوان گئے، مگر ان کا تعلق ایک امیر گھرانوں سے تھا، محل کے عیش و آرام کے عادی ہوں گے۔ سوچیں، غار میں نہ تو کوئی بستر، نہ کھانا، نہ پانی، وہاں تو کیڑے مکوڑے، چمگادڑ اور سانپ جیسی چیزیں ہوں گی۔ آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی کے سامان مہیا کر۔ مصیبت کی اس گھڑی میں جب سچے دل سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو دیکھیں اللہ نے ان کے لیے کیا کیا۔ پہلی بات، ان کی یہ دعا قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا تھا، کسی کو ان کا شریک نہیں ٹھہرایا اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگی، لا الہ الا اللہ کہا۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں امتحان ہے کیا دعا پڑھیں، نوکری چاہیے کیا دعا پڑھیں، اولاد کے لیے کیا دعا پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اوپر سے فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں دعا کروانے۔ ان نوجوانوں نے اتنے یقین کے ساتھ صرف اللہ سے دعا مانگی تھی کہ صرف آپ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہ نوجوان جب غار میں چھپ گئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کیا۔ سب سے پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے گہری نیند سلا دیا اور ان کے کانوں پہ جیسا کہ پردہ ڈال دیا
تاکہ کوئی انہیں تنگ نہ کرے، اور یہ آرام سے 309 سال تک سوتے رہے۔ دوسرا، ان کو کروٹ بدلواتے تھے تاکہ ان کے جسم پہ زخم نہ بنے، ورنہ تو بغیر ہلے انسان کا جسم کمزور پڑ جائے اور وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اب غار کے دہانے پہ یعنی دروازے پر ایک خطرناک سا کتا بٹھا دیا۔ اس میں جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر وہاں سے گزرے تو وہ غار کے اندر نہ جھانکے، اور دوسرا شاید اس لیے بھی کہ ان کو صدیوں محفوظ رکھا جائے جب تک کہ ان کے اٹھنے کا وقت نہ آ جائے۔ سورج کو حکم دیا کہ غار کے دائیں جانب سے غروب ہو اور غار کے بائیں جانب سے طلوع ہو۔ یہ شاید اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ سورج کی کوئی کرن ان کے چہروں پہ نہ پڑے اور کہیں یہ جاگ نہ جائیں یا ان کے جسم جل نہ جائیں اور ان کو اندازہ نہ ہو کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ یہاں پر یہ سب معجزات بیان کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ جب بھی کوئی صدقے دل سے اور مضبوط ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے سورج کی سمت بھی بدلنے کو تیار ہے۔ اب ہماری کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب الکہف کو صدیاں گزر جانے کے باوجود دوبارہ زندہ سلامت اٹھا دیتے ہیں۔ جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو خاص تلقین کر کے کھانا لینے بھیجا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ بادشاہ کے لوگ ان کو قتل کروا سکتے تھے یا ان سے دوبارہ بتوں کی پوجا کروا سکتے تھے۔ اب جو نوجوان بازار کی طرف جاتا ہے اسے سب کچھ بدلا ہوا لگتا ہے، ظاہر ہے صدیاں بیت چکی ہوتی ہیں۔ جب وہ دکاندار کو کھانے کے لیے سکے دیتا ہے جس پہ بادشاہ ڈیتھیس کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو پہلے تو دکاندار سمجھتا ہے کہ یہ نوجوان اسے مذاق کر رہا ہے، مگر جب وہ اس نوجوان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے۔ سب اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگتے ہیں، تم کون ہو؟ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ نوجوان کو کچھ سمجھ نہ آیا یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر کار یہ سب اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، جس پر وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ جب باقی نوجوان بھی بادشاہ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے صدیوں پرانے سکے دکھاتے ہیں تو بادشاہ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ بادشاہ ان کی کہانی سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اسے یقین آ جاتا ہے کہ اگر اللہ ان نوجوانوں کو صدیوں سلا کر دوبارہ زندہ اٹھا سکتے ہیں تو اس اللہ کے لیے قبروں میں پڑے لوگوں کا اٹھانا کیا مشکل ہوگا۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک ایک اللہ ہی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آخر کار اصحاب الکہف واپس اپنے غار میں لوٹ جاتے ہیں، جہاں اللہ کی مرضی سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی اپنے نیک لوگوں اور نبیوں کی قبروں پر عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے، بلکہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن اصحاب الکہف کی تعداد کے بارے میں خاموش ہے، کچھ خاص نہیں بتایا گیا، بلکہ اس بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان اصحاب الکہف کی گنتی میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب الکہف اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہتے ہوئے کیسے ان کے بارے میں جان سکتے تھے جبکہ وہ اصحاب الکہف کے صدیوں بعد آئے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں۔ آخر میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گی جو مغربی تقلید کرنے پہ مجبور ہیں، جو نئی ایجادات کے زیر اثر ہیں، جن کو مسلمان ہونے پہ طعنہ دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ افسردہ رہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا وہ ان سب مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو یہ سورہ الکہف ان کے تمام سوالوں کا جواب ہے، یہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان بھی اصحاب الکہف کی طرح مضبوط بنائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دیں، ہمیں اس کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں آسانیاں پیدا کریں، ہماری اس کوشش کو قبول کریں، اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔